السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو بکر خلیل صحبت میں خوش آمدید۔ آج میں بتاؤں گا LLC کے بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتایا تھا، لیکن اب اس ویڈیو میں آپ کو کچھ کلیئر کروں گا کہ آپ کے لیے جو دستاویزات پہلے درکار تھی تو اس میں آپ کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے۔ تو LLC بنانے کے لیے کچھ عرصہ قبل کم سے کم سرمایہ کاری کی شرط ختم کر دی گئی تھی، جو اس سے پہلے تقریباً 3 لاکھ سے لے کر دبئی میں 3 لاکھ تھی اور ابوظہبی میں 1,50,000 تھی۔ اب ہر ریاست میں اس کا اکنامک ڈپارٹمنٹ کاروباری سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کم سے کم سرمایہ تعین کرتا ہے۔ تو LLC اس حوالے سے لائسنس لیتے وقت آپ کو اپنی کاروباری سرگرمیاں بھی ڈکلیئر کرنا پڑتی ہے، جنہیں آپ وقتاً فوقتاً بڑھا بھی سکتے ہیں، اور ایک LLC رجسٹر کروانے کے لیے تقریباً 25 سے لے کر 50,000 درہم تک آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ لائسنس کی وصول کے بعد آپ کو کوٹا اپروول اور کچھ دیگر معاملات دیکھنا ہوتے ہیں۔ یہ تمام کام مناسب پیسوں میں کوئی بھی ٹائپنگ سینٹر بطور آپ PRO کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو فری زون کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ فری زون میں کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے آپ کو تقریباً 20 سے 35,000 درہم کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات لیکن قابل ذکر ہے کہ بہت سے فری زون میں جیسے عجمان یا راس الخیمہ میں موجود فری زون ماہانہ اقساط کی سہولت بھی دیتا ہے اور آپ کو آفس کی تمام سہولیات مہیا کرتا ہے۔ یہاں آپ تقریباً 3,000 درہم ماہانہ سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ دبئی میں کاروبار کے لیے آپ کے پاس ضروری ہو کہ آپ دستاویزات آپ کی مکمل ہو۔ آپ اگر پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ قانونی طور پر ایلیجیبل ہو، آپ کے پاس پیسے ہونی چاہیے۔ UAE میں LLC کھولنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے، جسے میں 5 آسان مرحلوں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلا مرحلہ، آپ کو اپنے لائسنس کے لیے ایک لوکل معاون پارٹنر درکار ہوتا ہے اور اپنے اسپانسر ڈکلیئر کریں گے۔ اس مرحلے میں آپ کو اپنے کفیل سے تمام معاملات طے کرنے ہوں گے اور آپ کو ان کی کون سی خدمات چاہیے ہوگی، آپ صرف اس کا نام استعمال کریں گے۔ آپ کے اس مالی معاملات کیا ہوگی، آپ سے آپ کا ماہانہ معاوضہ لے گا اور کتنا معاوضہ دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اپنے اسپانسر سے بہت تعلقات آپ کو آپ کے کاروبار میں بہت مدد دے گی کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو کمپنی کا نام رجسٹر کروانا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو اکنامک ڈپارٹمنٹ سے اپروول چاہیے ہوتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں آپ کو اپنی کمپنی کے لیے آفس کا انتظام کرتے ہوئے اور اس جگہ کو لینڈ لارڈ سے ایک تحریر معاہدہ کر کے اس کی نقل اکنامک ڈپارٹمنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو کفیل اور پارٹنرز کے درمیان جو بھی ہونے والے معاہدے کی نقل جمع کراتے ہیں اور جس تحریر میں آپ اسی طور پر منافع کی تقسیم، ملکیت کی پرسنٹیج اور اسی طرح دوسرے معاملات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پانچویں مرحلے میں آپ کو تمام دستاویزات درست اپروول ہونے کے بعد اس میں سرکاری فیسوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور اس کے تقریباً 6 سے 7 ورکنگ ڈیز میں آپ کا لائسنس مل جاتا ہے۔ فری زون میں لائسنسنگ کا طریقہ کار اس سے مختلف اور بہت آسان ہے۔ اس میں آپ کے لیے وہاں آپ کو محض کمپنی کا نام تجویز کر کے یا بما چند ضروری دستاویزات جن میں انویسٹر کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، بزنس پلان ہوا، اقساط کی صورت میں گارنٹی چیک کے لیے جانا پڑتا ہے اس میں، اور اس کے بعد 1-2 اپروول کے بعد فیس جمع کروانے آپ کے پاس تقریباً تمام پہلو کا احاطہ ہونے کے بعد، جس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ ضرور یہ کہنا چاہو گے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس جگہ سے متعلق مکمل معلومات آپ کے لیے ضروری ہے۔ سنی سنائی باتوں اور دوسرے کے تجربات پر بھی کسی بھی کاروبار کا آغاز مت کرے۔ جہاں تک ممکن ہو تو ہو سکے متعلقہ ڈپارٹمنٹس میں خود جائے اور ہر مرحلے پر اپنی تسلی خود کیجیے۔ کسی بھی قسم کے معاہدے کو تحریر شکل دیے بغیر آگے مت بڑھے۔ اگر ممکن ہو تو نوٹری پبلک سے ان کی تصدیق بھی کروا لیں۔ ان میں بعض اوقات آپ کو پریشانیاں دیکھنے کو ملے گی، خدا نخواستہ آپ کو دھوکہ دہی دیکھنے کو نہ ملے۔
تو اپنے سرمایہ کو مختلف کاروبار میں لگائیے، ایک ہی کاروبار میں اپنے سرمایہ کو مت لگائیے، تمام تر سرمایہ ایک ہی کاروبار میں پر لگانا دانش مندی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بعض اوقات تاوان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے کفیل سے، اپنے پارٹنر سے تعلقات اچھے رکھیں، جتنے آپ کے تعلقات اچھے ہو، آپ میں نیک نیتی ہو، تو آپ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔